یہ مختصر سا تعارف ہے کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ کون لایا؟ جبریل۔ کن کے پاس لایا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے لایا؟ کہ ہمیں زندگی کا انجام سمجھایا جا سکے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو ماں کے پیٹ سے بالکل جاہل پیدا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ماں انڈے سے نکلنے والا ہو یا ماں کے پیٹ سے نکلنے والا جانور اور کیڑے مکوڑے، یہ چونٹی کتنی چھوٹی ہوتی ہے اور انڈا کتنا چھوٹا ہوگا، تو اس سے نکل کر وہ اندھیرے میں ہوتی ہے، اور اس سے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے لیے ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، میرے بندو اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تو ہمیں باہر سے علم لینا ہوتا ہے، اور باقی کسی مخلوق کا امتحان نہیں، میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ اللہ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ دو راستے ہیں، یہ سیدھا ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں غلط راستہ بتاتا ہے، وہ ہمیں یجادلوکم وَإِنَّ الشَّیَاطِینَ لَیُوحُونَ إِلیٰ أَوْلِیَائِہِم، کہ یہ شیطان کی بھی وحی چلتی ہے جو اس لیے ہوتی ہے کہ لِتَکُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِیرِ، کہ تم جہنم میں جا کے گر جاؤ، چلے جاؤ۔ تو اس لیے اس قرآن کا سیکھنا، چلو ہم عربی تو نہیں سیکھ سکتے ہیں، عمر کا ایک ایسا حصہ، لیکن اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر مکتب فکر کے علماء نے ترجمہ کیا ہوا ہے، تو وہ ترجمہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے کیا کہتے ہیں۔ پھر اس قرآن کا مقصود کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کی پہلے اللہ نے ضمانت دی کہ یہ ہر شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے، دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ بولنے والا نہ لکھنے والا۔ انبیاء کے سوا بڑے سے بڑا علامہ ہو، بولنے میں خطا کھائے گا، بڑے سے بڑا علامہ ہو، لکھنے میں خطا کھائے گا، صرف میرے رب کا انبیاء اور میرے رب کا کلام ہر خطا سے پاک ہے۔ تو یہ کس لیے ہے؟ ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے۔ ہدا، یہ جو کہ عربی زبان ان کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی، سبحان اللہ، انہی کے استعمال کے مطابق جب قرآن کو اتارا تو وہ ہل کے رہ گئے۔ ہدا ویسے تو کہ سیدھا راستہ، لیکن ہدا اس چٹان کو کہتے ہیں جو سمندر میں ابھری ہوئی ہو، پانی سے باہر نکلی ہوئی۔ سمندر کے اندر بے شمار پہاڑ ہیں جو ہمارے زمینی پہاڑوں سے زیادہ ہیں، تو کہیں کہیں وہ اوپر نکل آتے ہیں، اور ان پر جب سورج کی چمک پڑتی ہے تو وہ چوٹیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ اس روشن چوٹی کو عرب جب سفر کرتے تھے، یا دوسرے بھی جب بحری سفر کرتے تھے، تو ان کو نشانی بناتے تھے کہ یہ پہاڑ کی چوٹی فلاں جگہ کا پتہ بتاتی ہے، یا سمجھیے جدہ کا پتہ بتاتی ہے، یہ یمبو کا پتہ بتاتی ہے، یہ خلیج عقبہ کا پتہ بتاتی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو ہدا اس پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر بحری جہاز اپنی سمت اور راستے کو صحیح کرتے تھے اور منزل تک پہنچتے تھے۔ تو اللہ نے اس کتاب کو ہدا فرمایا ہے کہ انسانی سمندر میں، انسانی زندگی کی کشتی کے لیے، میں پھر دہراتا ہوں، انسانیت کے سمندر میں انسانی زندگی کی کشتی کے لیے یہ جو قرآن ہے، یہ وہ چوٹی ہے پہاڑ کی جس سے تم راستہ پاتے ہو،
اور جس سے تم اپنی منزل تک پہنچتے ہو۔ ایک مقصد تو اس کا یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے قرآن بتائے گا، کیا نہیں کرنا قرآن بتائے گا۔ جو کہا گیا وہ کر لو، جس سے روکا ہے وہ چھوڑ دو۔